یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم رحمۃ للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذات بابرکت کو تمام کائنات کے لیے، کل جہانوں کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دیگر انبیاء کرام جو اس دنیا میں آئے ہیں اور پیام خداوندی دوسروں تک پہنچایا ہے، وہ کسی ایک خاص مقام یا خاص ملک اور خاص ریاست کے لیے نبی بن کر آئے تھے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کا نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمانوں کے عقائد میں یہ بھی ایک اہم ترین عقیدہ ہے، یعنی جب تک کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو جانتا ہے، رسول تو مانتا ہے، اگر کوئی یہ نہیں مانتا کہ حضور کل جہانوں کے لیے نبی ہیں یا رسول ہیں، تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے کل جہانوں کے لیے اور سب کی رہنمائی کے لیے، سب کی ہدایت فرمانے کے لیے۔ اس کے متعلق قرآن مجید کی آیات کریمہ بھی واضح طور پر دلالت کرتی ہے اور احادیث شریفہ بھی اس پر تفصیل سے کتب احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک صحیح مسلم شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے سارے جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت سید شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب میں جہاں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے، آپ کی عظمت اور شان کو واضح کیا ہے، اس طرف بھی حضرت نے لوگوں کی توجہ مبذول کرائی ہے، اس جانب توجہ مبذول کرائی ہے کہ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے نبی ہیں، سارے جہانوں کے رسول ہیں، اور یہ کل جہانوں میں زمین ہے، آسمان ہے، عرش اور کرسی ہے، مخلوقات میں وہ مخلوقات جو مکلف ہیں اور وہ مخلوقات بھی جو غیر مکلف ہیں، جیسے جنات اور انسان یہ مکلف مخلوق ہے کہ ان پر دین اسلام کی پیروی کرنا، رسول کی متابعت کرنا لازم ہے، اور غیر مکلف مخلوقات میں جیسے جنات اور انسان کے علاوہ باقی مخلوقات ہیں، فرشتے اگرچہ کہ عاقل ہیں، عقل والے ہیں، لیکن ان پر جنات اور انسان کی طرح عبادتیں فرض نہیں ہیں، اور فرشتے بغیر کسی نافرمانی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، وہاں نافرمانی کا کوئی تصور نہیں ہے، اسی لیے ان کو مکلف یا غیر مکلف وغیرہ میں شامل نہیں کیا جاتا۔ البتہ جنات اور انسان یہ عقل رکھنے والی مخلوقات میں مکلف ہے، اور باقی جتنی مخلوقات ہیں جیسے چرند پرند، شجر حجر، یہ سب غیر مکلف ہیں، ان پر کسی قسم کی دین کی پابندی نہیں ہے، اگرچہ کہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہیں اور اطاعت گزاری کرتی ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ساری مخلوقات کرتی رہی ہیں۔ حاضرین، آج انشاءاللہ تعالی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار مخلوقات میں اور مکلف مخلوقات میں جنات کے متعلق چند اہم باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ وہ تفصیلات ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سماعت میں لائیں گے۔ حضرت سید شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جنات کی فرما برداری و اطاعت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے متعلق جو تفصیل آپ نے بیان فرمائی ہے، ہم اس کا خلاصہ جہاں ضرورت ہو حضرت کی عبارت پڑھ کر بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی سنانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ جنات کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جن کے وجود اور ان کے ایمان لانے کا ذکر باضابطہ ایک سورے میں بیان فرمایا، اور اس سورے کا نام ہی سورہ جن موسوم کیا گیا ہے۔ حاضرین، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ میرے پاس وحی لائی گئی ہے اس بات کی کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی گئی تو جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا اور قرآن پاک کی تاثیر ان کے دل پر ایسی ہوئی کہ وہ ایمان لائے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، احادیث پاک میں بھی اس کی تفصیل ملتی ہے کہ جنات میں بھی جیسے مسلمان انسان میں ہوتے ہیں، جنات میں بھی ویسے ہی مسلمان ہوتے ہیں، اور جیسے انسان میں کافر مشرک نافرمان ہوتے ہیں، جنات میں بھی کافر مشرک نافرمان ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ انسانیت میں جتنے مذاہب ہیں، جنات میں بھی تقریباً ویسے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ حضرت سید شیخ الاسلام علیہ رحمۃ و رضوان نے اس بات کی بھی صراحت فرمائی ہے کہ جس طرح جنات میں صحیح العقیدہ انسان میں جیسے صحیح العقیدہ انسان ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، جنات میں بھی بد عقیدہ اور صحیح العقیدہ بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیلات ہے۔ حاضرین، نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما فی العالم شیء الا یعلم انی رسول اللہ، یعنی دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب یہ جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الا مردۃ الانس والشیطان والجن، اس طرح کے کلمات آئے ہیں، یعنی سرکش انسان اور جنات کے سوا باقی سب مجھے رسول اور نبی مانتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں بھی نافرمان ہوتے ہیں اور جنات میں بھی نافرمان ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے مقاصد الاسلام کے حصہ ہشتم میں حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک بات آپ نے یہ لکھی ہے کہ آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور جنات میں کافر بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل فرمایا ہے کہ مسلمان جن و انس جب جنت میں داخل ہوں گے، اب یہاں پہلے ایک اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق جنت میں صرف انسان ہی جائیں گے، جنات اگرچہ کہ مومن ہوں مگر انہیں جنت نہیں ملے گی۔ بعض علماء کے پاس جنات بھی جنت میں جائیں گے ایسا قول ہے، تو اس قول کے مطابق حضرت یہ قول بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ یا یہ فکر ہے کہ جنات بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ یہ ماتوریدی مذہب کے موافق نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جن و انس جب جنت میں مسلمان جب جنت میں جائیں گے تو جیسے دنیا میں انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، ایسے ہی وہاں پر جن آدمیوں کو نہیں دیکھ سکیں گے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات کے اندر دنیا میں لطافت ہے اور انسان میں جنت میں لطافت آئے گی۔
تو جن اس وقت کثیف ہوں گے اور انسان مسلمان لطیف ہوں گے، اس لیے مسلمان جنت میں جن کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ اور حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو نقل فرمانے کے بعد ایک اہم بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ کیسے جنات انسان کو نہیں دیکھ سکیں گے اور انسان جنات کو دیکھ سکیں گے وہاں پر جنت میں، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب جنت میں مسلمان انسان جب جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو جنات ان سے کیسے چھپے ہوئے رہ سکتے ہیں؟ خالق کائنات کی ذات پاک الطاف اللطیف ہے اور خفی الاخفا ہے، تو وہ ذات پاک جب جنت میں مسلمان انسان کو نظر آئے گی تو پھر جنات جو مخلوقات کا ایک حصہ ہے وہ کیسے چھپے رہ سکتے ہیں؟ اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مسلمان کو ہوگا، انسان کو ہوگا۔ اس پر قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور آیت پاک ہے، حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے استدلال بھی فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، یعنی قیامت کے دن ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ وہ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اس وقت جب کہ ان کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں گی، یعنی جلوہ الہی انہیں نظر آنے کی وجہ سے ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ حضرت فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے اس آیت پاک سے صاف ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی رؤیت جنت میں ہوگی، اور احادیث پاک میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ وہاں حق تعالیٰ کو لوگ اس طرح دیکھیں گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں، یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے کے لیے لوگوں کے اندر ازدحام نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں سارے لوگ جب چاند نظر آتا ہے رات کے وقت میں تو جہاں رات ہوتی ہے وہاں لوگ چاند کو دیکھ لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکرانے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ بھی لوگ جنت میں دیکھیں گے۔ اور حضرت یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ رؤیت الہی اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف اور صرف مسلمان اور مومن کو ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ جنات کو ہوگا نہ فرشتوں کو ہوگا، یعنی خالق کائنات کو جنت میں فرشتے بھی نہیں دیکھ سکیں گے، جنات بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی قوت اور اس کی طاقت جنات سے بھی زیادہ ہے۔ حاضرین، یہ شرف حضرت فرماتے ہیں یہ شرف خاص انسان ہی کے واسطے ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں خاص طور پر جنات کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا بلکہ انسان کو یعنی مومن کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ ایک اور جنات کے متعلق ایک اور بات پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنات کی عمریں بہت دراز ہوتی ہیں، عمریں بہت دراز ہوتی ہیں، اور آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جنات آئے، فیض حاصل کیا، ایمان لائے، بیعت کی، اور ان کو صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ ایسے کئی ایک جنات ہیں جو مومن ہیں اور صحابی ہیں۔ اس کے متعلق ایک واقعہ انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں عرض کریں گے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنوں کی عمریں بہت دراز ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی جنگل سے تشریف لے جا رہے تھے، وہاں پر آپ کی نظر ایک سانپ پر پڑی اور وہ سانپ جو مر چکا تھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ خدا رسیدہ شخصیت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے اپنے دور میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا تھا، اور علماء کرام نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ دین اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہیں، سب سے پہلے مجدد ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ ایک جنگل سے جا رہے تھے اور ایک مقام پر سانپ کو مرا ہوا آپ نے دیکھا، تو آپ نے اس سانپ کو کفن پہنا کر دفن کیا،
اب ظاہر ہے کہ یہ عمل ایسا ہی نہیں ہوا ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دراصل وہ سانپ کی حقیقت کو جانتے تھے کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں ہے بلکہ یہ جن تھا اور وہ سانپ کی شکل میں آیا ہوا تھا، اس وجہ سے اسے مار دیا گیا۔ تو اس لیے آپ نے عزت و تکریم کی، اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جن جو سانپ کی شکل میں مر چکا تھا وہ مومن تھا، اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تدفین کی۔ اب یہ اور بات ہے کہ نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی، اس کے ظاہر کا اعتبار کرنا تھا، تو بہرحال اس کو کفن پہنا کر آپ نے دفن کیا۔ تو غیب سے آواز آئی، آپ فرماتے ہیں اے سرق، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود میں نے سنا ہے، غیب سے آواز آ رہی ہے۔ سرق دراصل اس سانپ کا نام تھا، وہ جن کا نام تھا جو سانپ کی شکل میں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ غیب سے آواز آ رہی ہے، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا کہ تم ایک جنگل میں انتقال کر جاؤ گے، اور اس زمانے کے ایک مرد صالح جو اس وقت زمین میں سب سے بہتر ہوں گے، تو وہ شخصیت تمہیں کفن پہنا کر دفن کرے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آواز میں نے غیب سے سنی، اور کہنے والے سے آپ نے پوچھا خدا تم پر رحم کرے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جن ہوں، اور ان جنوں میں سے ہوں جنہوں نے قرآن شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جنوں کی عمریں بہت دراز ہوتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ 200 ہجری کا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید سنانے اور جنات کے ایمان لانے کا واقعہ وہ مدینہ پاک کا ہے۔ تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد سے لے کر 200 ہجری تک ایک جن کی عمر اتنی دراز تھی، تو انہوں نے آواز سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں میں سے یعنی جو ایمان لائے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو جنات ایمان لائے تھے، ان لوگوں میں سے وہ کہتے ہیں کہ میرے اور یہ جو سرق انتقال کر چکے ہیں ان کے سوا کوئی باقی نہیں ہے۔ حاضرین کرام، یہاں میں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا گیا ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں، احکام المرجان کتاب سے آپ فی احکام الانس والجان میں ذکر فرما رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ لیکن یہ جو جن نے اعلان کیا ہے کہ اب میرے اور یہ جو انتقال کر چکے ہیں ان کے سوا کوئی اور باقی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے علم کے مطابق کہہ رہے تھے، یعنی انہوں نے ایسے اور جنات صحابہ سے ملاقات نہیں کی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے مگر ان کی عمریں بہت دراز تھی۔ یہ بات اس لیے ہمیں جان لینا چاہیے کہ تقریباً آج سے 300 سال قدیم پہلے ایک بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ایک جن صحابی سے ملاقات کی تھی، ان کی سیرت میں لکھا گیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات اور بھی صحابہ تھے، مگر شاید یہ جو بیان فرما رہے ہیں ان سے ملاقات نہیں تھی، یا وہ گوشہ نشین تھے، یا پھر چونکہ دنیا بڑی ہے، مختلف مقامات پہ ہے، وہ ایک دوسرے کو اس وقت جانتے نہیں تھے۔ بہرحال کوئی بھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، اس قول کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بعد میں کوئی اور نہیں تھے۔ بہرحال حاضرین کرام، ایک اور واقعہ جنات کے متعلق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، اور وہ جن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور وہ واقعہ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے پہاڑوں سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ لکڑی ٹیکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ چال اور یہ آواز، یعنی چلنے کا انداز اور لکڑی کی آواز، تو یہ آواز جن کی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جن کو دیکھ کر فرمایا، یعنی وہ جن اس وقت جن کی شکل میں نہیں تھے،
اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ فرمایا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر وہ جن نے کہا کہ ہاں درست ہے حضور آپ نے صحیح فرمایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جن ہیں تو کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس جن نے کہا، 3 نام لیے، کہا کہ ساسہ بن حیم بن لاقیس بن ابلیس، یعنی ساسہ ان کا نام ہے، حیم ان کے والد کا نام تھا، لاقیس ان کے دادا کا نام تھا، اور اس کے بعد وہ ابلیس کا بیٹا تھا لاقیس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اس سے تو معلوم ہوا کہ تجھ میں اور اس ابلیس میں 2 ہی پشت ہیں۔ تو جن نے کہا کہ جی ہاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تجھ پر کتنی مدت گزری ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تقریباً میں ساری دنیا کو کھا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں ٹیلوں پر چڑھ کر دیکھتا اور لوگوں کو ورغلایا کرتا تھا، تو اس وقت اس جن کی عمر کم تھی جب قابیل نے حابیل کو مارا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت برا کام ہے، یہ نبی کی شان ہوتی ہے، جیسے برائی کو کسی سے سنی فوراً بیان کر دیا اور اسے روک دیا۔ تو حاضرین کرام، علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کا کام بھی یہی ہونا چاہیے کہ برائی کو دیکھیں تو فوراً روک دیں، چاہے زبان سے روکیں یا دل میں برا سمجھیں یا ہاتھ سے روکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جن نے کہا کہ حضور آپ مجھ پر عتاب نہ فرمائیے، عتاب یعنی مجھ سے ناراض نہ ہو جائیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، پھر وہ کہنے لگا کہ حضور دراصل میں حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لایا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جن جو حضور کی خدمت میں آئے تھے وہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، مومن تھے، اور پھر یہ کہا کہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کی ہے، اور ہود علیہ السلام سے بھی ملا ہوں، پھر ان پر ایمان لایا، ابراہیم علیہ السلام سے ملا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تھا تو میں ان 2 نبیوں کے ساتھ تھا، اور شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میں نے ملاقات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی میں نے ملاقات کی، اور ان پر بھی ایمان لایا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر میری ملاقات میں آپ کی خدمت میں نہ آتا تو پھر میرا اسلام مکمل نہ ہوتا، تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چنانچہ پھر اس جن نے کہا کہ حضور یہ جتنے انبیاء کرام سے میں نے ملاقات کی ہے ان سب نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ اگر تیری عمر دراز ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے تو ہمارا سلام پیش کر دینا۔ تو وہ سب انبیاء کرام کا سلام انہوں نے پیش کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں تورات اور انجیل کی تعلیم دی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے ان کی تعلیم حاصل کی، اور اب میں آپ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم دی۔ حضرت سید شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ جنوں کے احوال بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن جنات کی ملاقات ہوئی تھی اس کی تفصیل اس انداز میں بیان فرمائی ہے، اور بھی بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں۔ حاضرین کرام، اس میں سے ایک روایت حضرت شیخ الاسلام نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر مجھے 2 باتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر مجھے 2 باتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک یہ کہ میرے ساتھ جو شیطان تھا وہ کافر تھا اور وہ مسلمان ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری ازواج، سرکار فرماتے ہیں یعنی ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میری ازواج میری نیکیوں میں مدد کیا کرتی ہیں، اور حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس وقت مدد نہیں کی تھی۔
جب آپ نے وہ گندم کا دانہ تناول فرمایا تھا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان رہا کرتا تھا وہ کافر تھا۔ حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اور یہ فضیلت ہے، آپ کی صحبت میں شیطان بھی رہتا تھا، جو ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ رہتا ہے، تو وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اس پیرائے سے بیان فرما رہے ہیں۔ اور ایک واقعہ آپ نے بیان کیا ہے ایک صحابی رسول کا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی طرف جنگل کی طرف چلا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لیے بہت دور تک چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد ایک بڑا میدان نظر آیا، اور اس میدان میں بہت چھوٹے اور بہت اونچے دونوں قسم کے لوگ موجود تھے، اور بعض ایسے تھے کہ جو لوگ اونچے تھے ان کا قد ایک بھالے کی طرح اونچا تھا۔ عام طور پر آدمی جو اس زمانے میں بھالا اپنے ساتھ رکھتا تھا وہ اس کے سر سے زیادہ اونچا ہوتا تھا، تو لہٰذا ایسے اونچے اونچے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو دیکھنے کے بعد خوف کے مارے میں کانپنے لگا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ آگ کی مخلوق پر نظر بھی پڑتی ہے تو انسان اسے برداشت نہیں کر پاتا، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یعنی جنات اور شیاطین تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو دیکھنے کا بھی اثر ہوتا ہے، چونکہ جنات کی نظر آگ کی تاثیر رکھتی ہے، اسی لیے اگر ان کی نظر انسان پر پڑے تو اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حصار عطا فرمایا، آیت الکرسی عطا فرمائی، سورہ فلق ناس اور سورہ کافرون اخلاص عطا فرمایا کہ یہ اس کی تلاوت کرتے رہیں، کہ جس کی وجہ سے شیطانی اور جنات کے اثرات اور ان کی نظر کے برائی سے اور شر سے انسان اور مسلمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو بہرحال حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے قدم مبارک کے انگوٹھے سے ایک حصار اور لکیر بنائی، اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم اس لکیر کے اندر بیٹھ جاؤ، اور فرمایا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس لکیر کے باہر، اس حصار کے باہر مت آنا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے فرمان پر جب میں اس حصار کے اندر گیا تو جتنا میرا خوف تھا وہ سب دل سے چلا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے بنائی گئی لکیر میں بھی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جنات اور شیاطین کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے، اور ڈرنے والا مسلمان بھی بے خوف ہو جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اگر لیا جائے، ورد کیا جائے، پھر اس میں کیا تاثیر ہوگی، اور سرکار کا نام پاک پڑھنے والا، حضور سے محبت رکھنے والا مومن دنیا کی کسی مصیبت سے نہ گھبراتا ہے نہ ڈرتا ہے۔ حاضرین کرام، اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک وضاحت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کرام کو اپنے ہمراہ لے جاتے تھے اور ان کو حصار میں بٹھاتے تھے۔ یہ لکیر دیکھنے کو تو ایک لکیر تھی، مگر دراصل ایک مضبوط قلعہ تھا کہ تمام روئے زمین کے جن اس کو توڑنا چاہیں تو نہ توڑ سکتے۔ تو ایک لکیر میں اتنی تاثیر تھی، حالانکہ جنوں کی قوت مشہور ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام سے ایک جن نے کہا اگر آپ فرماتے ہیں تو تخت بلقیس کو میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے اٹھا لاتا ہوں۔ حالانکہ وہ تخت بہت ہی بڑا اور سینکڑوں میل دور تھا۔ اتنی قوت رکھنے پر بھی جن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی لکیر اور اس حصار کو توڑ نہ سکے۔ حاضرین کرام، اور ایک واقعہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جنات کے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکیر کے اندر مجھے بیٹھنے کے لیے فرمایا۔ پھر میں نے دیکھا کہ دور سے ایک سیاہ غبار اٹھا آ رہا ہے، یعنی کوئی آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ قبیلہ حوازن کے لوگوں نے کہیں مکر کر کے حضور کے ساتھ کوئی شر کا ارادہ تو نہیں کیا، یعنی بلائے تھے مگر اب کوئی برا ارادہ رکھتے۔ پھر
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اس خیال کے آتے ہی اس لکیر سے باہر نکلنا چاہا تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو قربان کر دوں، تحفظ کا کوئی کام کروں اس ارادے سے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے ارشاد یاد آیا کہ آپ نے تاکید فرمایا تھا کہ اس کے باہر نہ نکلیں، فرمایا تھا اس مقام سے علیحدہ نہ ہونا، تو میں وہیں بیٹھا رہا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور میں نے اپنا قصہ بیان کیا تو سرکار نے فرمایا اگر تم اس لکیر سے نکلتے تو تمہیں کوئی جن اڑا کے لے جاتا۔ پتا چلا کہ لکیر کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے صحابہ کرام بھی محفوظ رہتے تھے جنات کے اثر سے۔ اس سے ظاہر ہے، حضرت فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے، اس سے ظاہر ہے کہ اس لکیری دائرے کے اندر داخل ہونا ان کی قدرت سے باہر تھا، یعنی جنات کی یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ سرکار کی بنائی ہوئی لکیر کے اندر آ جائیں۔ اسی وجہ سے جو لوگ دیندار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی چیز، لکڑی وغیرہ کسی بھی چیز پر کچھ دم کر کے وہ اپنے اطراف میں حصار بنا لیتے ہیں۔ تو یہ حصار دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور آپ کے ارشاد کے مطابق ہے، اور اس نام پر حصار بنایا جائے تو اس حصار میں رہنے والے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ حاضرین کرام، اب اس بات پر آخری دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت سید صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے اطراف میں 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے حصار کر لے تو پھر کوئی بھی شرانگیز چیز اس حصار کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدی عمر بن حضرت شیخ عبدالحق عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے، آپ کی سیرت میں لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رات کے وقت میں آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے دروازہ کھولا تو کوئی اجنبی شخص تھا اور اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ اب یہ بزرگ حضرات تھے، رات کے وقت میں شاید اس کو کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی، کوئی مدد کی بات ہوگی، اس لیے ساتھ ہو گئے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں جانا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک قندیل تھی۔ تو فرماتے ہیں وہ شخص سامنے چل رہا تھا، میں اس کے پیچھے جا رہا تھا، مجھے یہ محسوس ہوا کہ چند قدموں میں ہم اپنا وطن شہر چھوڑ کر کہیں دوسرے ملک میں آ گئے، ایسا محسوس ہونے لگا۔ کچھ دیر زمین پر چلنے کے بعد اب وہ شخص زمین کے اندر جانے لگا اور مجھ سے بھی کہا کہ میرے ساتھ اندر آؤ، تو میں بھی زمین کے اندر اس کے ساتھ گزرنے لگا۔ تو جب میں ایک مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بڑا دربار لگا ہوا ہے اور ایسی مخلوقات ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ سب جنات تھے، اور ایک شخص بادشاہ کے سامنے تڑپ رہا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد بادشاہ نے مجھ سے کہا، وہ جو جنات کے بادشاہ تھے، تو بادشاہ نے مجھ سے کہا کہ آپ نے اس شخص کو کیوں مارا؟ تو حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تو کسی کو نہیں مارا۔ تو بادشاہ نے کہا آپ یاد کریے کہ آپ نے کسی کو مارا ہے۔ تو آپ کو یاد آیا؟ فرماتے ہیں کہ دراصل ایک سانپ مجھے نظر آیا تھا، میں نے سانپ کو مارا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا وہ سانپ نہیں، یہ جن تھا جس کو آپ نے مارا ہے، زخمی کیا ہے، اب اس کے بدلے میں آپ کو سزا دی جائے گی۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، دراصل میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں نے پڑھا ہے، حدیث پاک پڑھی ہے کہ اگر تمہیں کوئی زہریلا کیڑا یا کوئی چیز نظر آ جائے تو اپنے تحفظ کے لیے اسے مارو، اس لیے میں نے اسے مارا ہے۔ تو وہ جو جنوں کا بادشاہ تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو حدیث سنا رہے ہیں یہ تم انسانوں میں مشہور ہے، تو ہمارے اندر یہ حدیث پاک کہاں ہے؟ اگر یہ حدیث ہوتی تو ہم بھی جانتے، اور ہم آپ کی اس بات کو نہیں مانیں، تصدیق کیسے کریں؟ تو حاضرین، حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بادشاہ کے بازو ایک بڑی شخصیت وہاں پر جلوہ افروز تھی، اور وہ اتنی زیادہ عمر والے تھے کہ ان کے آنکھوں کے اوپر جو بھویں ہوتی ہیں تو وہ بھویں ان کی آنکھوں پر پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بھویں اٹھائی اور کہا کہ عبدالعزیز صحیح کہتے ہیں، میں نے یہ حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ یعنی وہ جو جن تھے وہ صحابی تھے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ حدیث پاک سنا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی تصدیق پر مجھے چھٹکارا ملا اور میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ تو یہ چند حالات تھے جنات کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، عقیدت، محبت اور ایمان لانے اور بیعت کرنے کے متعلق ہیں۔ تو یہ چند باتوں کے ساتھ میں ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتیں، قوتیں، فضیلتیں، برکتیں ہم سب ایمان والوں کو عطا فرمائے اور شرانگیزیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔